سے پوچھا سألت عبداللہ ابن المبارک، میں نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا من الجماع، جماعت جو حدیث میں آیا ہے الجماع کئی حدیثوں میں آیا ہے کون ہے، الجماعت سے مراد کون ہے؟ فقال ابو بکر و عمر، کیا کہا؟ الجماعت سے مراد کون ہے؟ ابو بکر و عمر، وہ جس پر جمع ہو جائیں حق ختم، جماعت سے مراد ابو بکر و عمر ہے۔ قیل له قد مات ابو بکر و عمر، ان سے کہا گیا ابو بکر و عمر دونوں کی تو موت ہو گئی، وفات ہو گئی، تو پھر کون؟ اللہ کا ہاتھ ان پر ہے، جماعت پہ تو مراد کون ہے؟ قال فلان و فلان، کا فلاں اور فلاں نام لے کے بتایا۔ قیل له قد مات فلان و فلان، کہا کہ فلاں فلاں جن کا نام آپ لے رہے ان کی بھی وفات ہو گئی۔ قال عبداللہ ابن المبارک ابو حمزہ السکری جماع، کہا ابو حمزہ السکری یہ جماعت ہے، اس دور کے ایک اہل علم میں سے ایک بڑی شخصیت کا، ٹھیک ہے ان کی وفات ہو گئی نا، تو اس دور میں ابو حمزہ السکری یہ جماعت ہے۔ تو معلوم ہوا ایک شخص بھی جماعت ہو سکتا ہے۔ جماعت سے مراد کون ہے؟ اہل علم، جماعت سے مراد اہل علم ہے، چاہے ان میں سے ایک بچ گیا ہو، اہل حق میں سے، اہل علم میں سے، غیر عالم دین کا رکھنے والے، اگر ایک بھی رہ گیا تو وہ جماعت ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے صحابہ کا نام لیا، پھر ان کے بعد اہل علم کا، پھر ان کے بعد اپنے دور کے ایک صاحب علم کا نام لیا۔ ابو حمزہ السکری کون ہے؟ یہ محمد ابن میمون ہے، اور ان کی پیدائش، ان کی وفات 167 یا 168 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی 200 سال کے اندر ہی ان کی وفات ہو چکی ہے، بہت پرانے لوگوں میں سے۔ اور ان کے بارے میں امام الذہبی کہتے ہیں الحافظ الامام الحجہ محمد ابن میمون المروزی عالم مرو کے عالم تھے یہ، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ امام تھے، حافظ تھے اور حجت تھے، یعنی گہرے علم والے پختہ لوگوں میں سے تھے۔ تو من کبار اتباع التابعین، صحابہ تابعین اور تبع تابعین، تو تبع تابعین میں سے کبار اتباع التابعین میں سے، یعنی ان میں سے، یعنی اعلیٰ درجے کے تبع تابعین میں سے ابو حمزہ السکری ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے ابو حمزہ السکری کا نام کہا کہ یہ جماعت ہے، تو اہل علم الجماعت ہیں۔ اس کو امام الترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ عبید ابن ابی جعفر جو 132 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، کہتے ہیں العلماء منار البلاد، علماء شہروں کے منار ہیں۔ منار کہتے ہیں ایک اونچی چوٹی، اونچی جگہ، یا جس کو منارہ ہم کہتے ہیں، جو دور سے بھی دکھائی دیتا ہے، جیسے سعودی عرب میں آپ جاتے ہیں کلاک ٹاور ہے، کئی میل سے آپ دیکھیں آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو اس کو منار کہتے ہیں، ٹاور۔ العلماء منار البلاد منہم یقتبس النور، ان سے نور لیا جاتا ہے، ان سے نور لیا جاتا ہے۔ من یقتبس النور الذی یہتدی بہ، آسمان میں جیسے ستارے ہوتے ہیں، ان ستاروں کو دیکھ کر آدمی اپنا راستہ تلاش کرتا ہے۔ تو علماء جو ہیں یہ روشن چراغ ہیں، یہ نور کے ستارے، گویا کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، جیسے آدمی سفر میں پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس کو راستہ نہیں ملتا تھا، تو ستاروں کو دیکھ کے اپنا راستہ پاتا تھا، کہ ڈائریکشن اس کو معلوم ہوتی تھی کہاں جانا ہے۔ اسی طرح سے علماء ہر علاقے میں جو ہوتے ہیں، عالم میں جو علماء ہیں، ان کی مثال ستاروں کی طرح ہے، اور ان کو دیکھ کر انسان حق اور باطل کی تمیز کرتا ہے، ان کی باتوں سے آدمی استفادہ کر کے صحیح اور غلط کی معلومات حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا علماء جو ہیں یہ علاقوں میں لوگوں کے لیے نور کی طرح ہیں، جن کے ذریعے انسان اندھیرے میں راستہ پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے، علماء کو چھوڑ کے انسان اگر چلے نقصان اٹھائے گا۔ ہلال ابن خباب کہتے ہیں سألت سعید ابن جبیر، میں نے سعید ابن جبیر سے پوچھا ما علامت الساعہ وہلاک الناس،
قیامت کی علامات میں سے کیا ہے اور لوگوں کی ہلاکت اس کی علامت کیا ہے، یا کب ہلاک ہوں گے لوگ۔ قیامت کی علامات میں سے کون سی علامت ہے اور لوگوں کی ہلاکت کب ہوگی، لوگ کب ہلاک ہوں گے۔ قال اذا ذهب علماؤهم، جب ان کے علماء چلے جائیں، علماء باقی نہ رہے، تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، اور لوگوں کی ہلاکت وہاں سے شروع ہوگی جب ایک ایک کر کے دنیا سے علماء اٹھتے چلے جائیں گے۔ اذا ذهب علماؤهم، جب ان کے علماء دنیا سے چلے جائیں، یہ ان کی ہلاکت کا وقت ہوگا۔ تو اسے علماء کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف علماء کا وجود ہے اور دوسری طرف لوگوں کی ہلاکت ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ علماء کا وجود، قوم میں عالم کا رہنا، یہ قوم کی ہلاکت میں رکاوٹ ہے۔ علماء جب تک دنیا میں ہیں لوگ ہلاک نہیں ہوں گے، گمراہ نہیں ہوں گے، ان کی ہلاکت یہی ہے۔ اور گمراہی بڑھتے بڑھتے دشمنی بن جاتی، دشمنی سے پھر جان کے دشمن، اور وہی پھر جسمانی ہلاکت بھی ہے، جانوں کی ہلاکت بھی ہے۔ تو علماء کا وجود لوگوں کی ہلاکت میں رکاوٹ ہے۔ علماء سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعلموا العلم، تعلموا العلم، علم حاصل کرو، قبل ان يقبض العلم، اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے، علم لے لیا جائے، اس سے پہلے کہ علم لے لیا جائے علم حاصل کر لو۔ وَقَبْضُهُ أَن يُذْهَبَ بِأَصْحَابِهِ، اور علم کا اٹھایا جانا علم والوں کا اٹھایا جانا ہے۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ کتابیں غائب ہو گئی دنیا کی، دلوں میں آدمی رات کو سو گیا اور صبح اٹھنے کے بعد کچھ بھی یاد نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھائے گا، اور جیسے حدیث میں آ کے لوگ پوچھیں گے لیکن بتانے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر کون لوگ ہوں گے؟ جو اپنی عقلوں سے لوگوں کی رہبری کریں گے، ان کے پاس واقعی دین کا علم نہیں ہوگا، اور لوگ ان کے پیچھے چلیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کہتے ہیں تعلموا العلم قبل ان يقبض العلم، علم کے اٹھائے جانے سے پہلے علم کو حاصل کرو۔ اور علم کا اٹھایا جانا یہ ہے کہ علم والوں کو اٹھا لیا جائے، یعنی علماء کی موت ہو۔ بڑے بڑے علماء ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ العالم والمتعلم شریکان فی الخیر، عالم اور اس سے علم سیکھنے والا، متعلم طالب علم، دونوں بھی خیر میں شریک ہوتے ہیں۔ سکھانے والے کو سکھانے کا ثواب ملتا ہے، سیکھنے والے کو سیکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور دونوں کے علم میں مصروف ہونے کی وجہ سے علم زندہ رہتا ہے، علم تازہ رہتا ہے۔ وسائر الناس لا خیر فیہم، صحابی ہیں ابو الدرداء، کہہ رہے ہیں کہ عالم اور طالب علم دونوں اجر میں خیر میں شریک رہتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو لوگ ہیں کہ نہ وہ عالم ہو نہ طالب علم ہو، وسائر الناس لا خیر فیہم، اور ان دو کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس لیے غور کریں ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم یا تو سیکھنے والوں میں شامل رہیں یا تو سکھانے والوں میں۔ علم ہے تو سکھائیں، اور کسی چیز کا علم نہیں ہے تو سیکھیں۔ سیکھنے سکھانے میں اگر مشغول آدمی نہیں ہے، دونوں چیزیں چھوڑ دیتا ہے، وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ وسائر الناس، ان کے علاوہ جو ہیں، حدیث میں تو ملعون بھی کہا گیا اس کو، الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم او متعلم۔ تو یہ وسائر الناس لا خیر فیہم ان اغنى الناس رجل عالم، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار یا غنی جو محتاج نہیں ہے وہ کون ہے؟ رجل عالم، علم والا انسان۔ افتقر الى علمه فنفع من افتقر الیہ، جب لوگوں کو اس کے علم کی ضرورت پیش آتی ہے تو جو بھی محتاج ہے اس کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ جس کے پاس دنیا ہو، زیور ہو، سونا چاندی، اور جس کے پاس نوٹ ہو نہیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار اور غنی وہ ہے جس کے پاس علم ہو۔
اور ایسا آدمی کہ جب لوگوں کو اس کے علم کی ضرورت پیش آئے وہ ان کو علم سکھائے، اپنے علم سے ان کو نفع پہنچائے۔ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ عَنْ عِلْمِهِ نَفَعَ نَفْسَهُ بِالْعِلْمِ، اور جب لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے، لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اپنے آپ کو اپنے علم سے فائدہ پہنچائے۔ ٹھیک ہے بھائی، کوئی پوچھتا نہیں ہے، شکایت کا جھنڈا لے کے کھڑا نہ ہو۔ اگر نہیں پوچھتا ہے کوئی اس سے، اس کی قدر لوگ نہیں کرتے ہیں، شکایت نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے، بگڑتا نہیں ہے، بفرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اگر لوگ اس سے فائدہ نہ بھی اٹھائیں، یا مان لو بہت سارے علماء ہیں اور اس کی طرف لوگ رجوع نہیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ علم والے کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ ناراض نہیں ہوتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ اپنے عمل میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ الذی وضع اللہ عز وجل عنده، جو اللہ نے اس کو علم دیا ہے اس سے خود فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما لی ارى علماءکم یموتون، میں کیا دیکھتا ہوں، تمہارے علماء کو دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے علماءکم یموتون، تمہارے علماء ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے عالموں کی، علماء کی موت ہو رہی ہے، دنیا سے جا رہے ہیں۔ وجہالکم لا يتعلمون، یا وجہالکم لا يتعلمون، میں دیکھتا ہوں کہ تابع ہو جائے گا وہ۔ یہ کیا حال میں تمہارا دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء دنیا سے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اور تمہارے جاہلوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ علم حاصل نہیں کرتے۔ علماء نکل رہے ہیں دنیا سے اور وہ علم ان سے حاصل، ان کے ساتھ ان کا علم چلا جا رہا ہے۔ ایک عالم کا علم اس کی زبان پہ ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں کو سناتا ہے، اس میں عوام و خواص دونوں ہوتے ہیں۔ اس کا علم کتابوں میں ہوتا ہے جو لکھ کے جاتا ہے، جس سے واقعی علم کی طلب رکھنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور علم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے، جو اپنی کروٹوں پر، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنی بیٹھکوں میں، اپنی تنہائیوں میں غور و فکر کر کے وہ جمع کرتا ہے۔ جب کوئی اس سے پوچھتا ہے تو بتاتا ہے، جب واقعی موقع آتا ہے تو بتاتا ہے، لیکن اگر موقع نہ آئے اور اس کی موت ہو جائے، چلا جائے گا علم۔ تو پوچھ لے اس سے، اس کو حاصل کر لے کہ اس کے دل میں جو علم چھپا ہوا ہے تجھ کو وہ مل جائے۔ سارا علم کتابوں میں نہیں ہوتا ہے۔ علماء جو غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد استنباط کر کے بتاتے ہیں، وہ علم بھی ہوتا ہے۔ اگر تم نے وہ لے لیا تو لے لیا، ورنہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ فما لی ارى علماءکم یموتون وجہالکم لا يتعلمون وَلَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَذْهَبَ الْأَوَّلُ وَلَا يَتَعَلَّمُ الْآخِرُ، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلا طبقہ دنیا سے چلا جائے، پہلی جنریشن دنیا سے چلی جائے علم والوں کی، اور دوسری جنریشن ایسی باقی رہے، دوسرا طبقہ ایسا باقی رہے کہ اس کے پاس علم نہ رہے، کہ انہوں نے اپنے پہلوں سے علم حاصل نہیں کیا اور وہ باقی رہ گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ کے دور میں ڈانٹ رہے ہیں، آج سوچیے کتنی ضرورت ہے، حالانکہ اس زمانے میں علم والے بہت تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں پہلا گروہ دنیا سے چلا نہ جائے، پہلا طبقہ نہ چلا جائے اور دوسرا علم حاصل نہ کر پائے۔ وَلَوْ أَنَّ الْعَالِمَ طَلَبَ الْعِلْمَ لَازْدَادَ عِلْمًا وَمَا نَقَصَ الْعِلْمُ شَيْئًا، اگر علم والا بھی اگر آدمی ہے، اگر وہ علم مزید حاصل کرتا ہے تو اس کا علم بڑھے گا اور اس کے علم میں کوئی کمی تو ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اس آدمی کی طرف اشارہ ہے جس کے پاس علم ہے اور وہ علمی مجالس میں نہیں آتا ہے، کہتا ہے میں سب معلوم ہے مجھ کو، یہ تم لوگ بچے لوگ ہیں، تم لوگ سیکھو، میں سب پڑھ چکا ہوں۔ بعض اوقات یہ خود علم کے نہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ الْعَالِمَ طَلَبَ الْعِلْمِ، اگر ایک عالم ہے وہ علم حاصل کرے، علم کی طلب میں لگے، اس کا علم بڑھے گا، گھٹے گا تو نہیں نا۔ کہ کوئی عالم کہے اب میرا علم کیا ہو گیا، بہت علم میرے پاس ہے، اب اگر میں نے پڑھا تو میرا علم چلا جائے گا، ایسا ہوتا کبھی نہیں۔ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ خطیب البغدادی جو ہیں بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، مشہور ان کا واقعہ ہے، ان کی جب وفات ہوئی تو ان کے سینے پہ کتاب رکھی ہوئی تھی،